آیہ کریمہ نمبر 78۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَّصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بَيْنَهُمْ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے رسولاً رسول من قبل کا آپ سے پہلے، منہم ان میں سے من کچھ وہ ہیں قصصنا جن کا قصہ بیان کیا علیکا آپ کے سامنے، ومنہم اور ان میں سے من کچھ وہ ہیں لم نقصص نہیں بیان کیا ان کا قصہ علیکا آپ کے سامنے، وما کانا اور نہیں ہے لرسول کسی بھی رسول کو یہ اجازت ان یاتیا کہ وہ لائے بے آیتن کوئی آیت کوئی معجزہ الا باذن اللہ اللہ کے اذن کے بغیر۔ فاذا جاء امر اللہ پس جب آئے گا اللہ کا حکم، قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا بالحق کی حق کے ساتھ، وخسرہ اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے اس وقت المبتلون باطل پرست لوگ۔ یہ آیہ کریمہ بڑی قابل فہم ہے، آپ نے اس پر بڑی توجہ سے جو ہے نا اس کا سننا ہے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ مشرکین مکہ جو حضور کی نبوت اور رسالت میں جدال کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، جو آپ کی نبوت اور رسالت میں جدال کرتے تھے، وہ فرمائشی معجزات مانگتے تھے۔ اب مطالبات کیا تھے؟ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں نا تو یہاں چشمے بہا دیجئے، یہ مکہ کے جو سنگلاخ پہاڑ ہیں نا ان پہاڑوں سے چشمے پھوٹنے چاہیے پانی کے۔ اچھا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں نا تو یہ بیت اللہ کے ارد گرد جو ویران علاقہ ہے نا، جو ریت کے پہاڑ کھڑے ہیں، ان پہاڑوں پر انگور اور دیگر پھلوں کی بیلیں یا پودے یا باغات کھلا کر دکھا دیجئے۔ اچھا آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور جبریل امین آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، تو آپ وہ سیڑھی تو دکھائیں نا جس سے جبرائیل چڑھتا اترتا ہے۔ یہ مکہ والوں کی لینگویج تھی، یہ ان کے مطالبات تھے، فرمائشی معجزات مانگ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کو فرمایا، محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، اور کچھ وہ رسول ہیں کہ جن کے قصص، جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے بیان نہیں کیے۔ ہر رسول سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ ہوا، لیکن کسی رسول نے فرمائشی معجزہ نہیں دکھایا۔ ہم نے ہر رسول کو اتنے ہی معجزے دیے جتنے اس کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے ضروری تھے، بس اتنے ہی دیے۔ ہر رسول کو ہم نے جو معجزات دیے وہ اتنے ہی دیے کہ جو اس کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے ضروری تھے، اس سے زائد نہیں دیے۔ اور کسی رسول کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بنا کوئی معجزہ دکھا دے۔ سب سے زیادہ معجزات جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، 9۔ اللہ نے آپ کو 9 معجزات عطا کیے، باقی تمام انبیاء کے معجزے جناب موسیٰ سے نیچے ہیں۔
کسی کو اللہ نے 4 دیے، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 5 دیے. صرف ہمارے آقا کریم کی ذات ہے کہ جن کو اللہ نے 4050 معجزات دیے. سبحان اللہ. علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی باقاعدہ تعداد لکھی ہے. 4050 معجزات ہمارے آقا کے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہا فرمائشی معجزہ نہیں. پہاڑوں سے چشمے بہہ جانے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی انوکھا نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ان کے کہنے پر نہیں. انگور کھلا دیں کوئی بات نہیں، ہو جائے گا ایسا، لیکن ان کے کہنے پر نہیں. سیڑھی بھی دکھا سکتے ہیں لیکن ان کے کہنے پر نہیں. جو یہ فرمائشی معجزات مانگ رہے ہیں یہ نہیں ہے، وہ نہیں دیں گے ہم. کیونکہ اللہ اپنے محبوب کو نہیں بلکہ ہر نبی کو اتنے معجزے دیتا ہے جو صداقت و نبوت کی تصدیق کے لیے کفایت کر جائے. اور یہ جو مانگ رہے ہیں نا، یہ فرمائشی، یہ اپنی ذاتوں کے لیے مانگ رہے ہیں، یہ کوئی آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے نہیں مانگ رہے. اور اس کا بعد میں قرآن کی اس آیت کا باقاعدہ سرزمین مکہ نے گواہی دی. ابو جہل نے کہا نا ہاتھ میں کیا ہے یہ بتا دیں کلمہ پڑھ لوں گا. تو میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں؟ ہاتھ بتائے، ہاتھ کے اندر ہے جو چیز وہ بتائے کہ میں کون ہوں. تو بڑے فخر سے کہنے لگا اگر ہاتھ کے، اسے پتا تھا میں نے ہاتھ میں کیا رکھا ہوا ہے، تو کہنے لگا اگر ہاتھ کے اندر والا بتا دے کہ آپ کون ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی، پھر تو دوسری بات نہیں ہو سکتی. تو کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ میں جو کنکر تھے وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگے. لیکن ایمان لایا؟ نہیں لایا. ایمان پھر بھی نہیں لایا. اچھا کہتا ہے زمین پر آپ کا جادو چل گیا، آسمان پر تو نہیں چل سکتا. چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے، ہم آپ ایمان لے آئیں گے. اور سرکار جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے اور میرے آقا نے شہادت کی انگلی سے چاند کے کلیجے کو چیرا اور ایک ٹکڑا جنوب اور ایک شمال کو چلا گیا. یہ نہیں ہے کہ دراڑ آئی، یہ نہیں ہے کہ درمیان میں لکیر کھینچی، یہ نہیں ہے کہ چاند پھٹا. چاند 2 ٹکڑے ہو کے جنوب و شمال کو نکل گیا ایک ایک ٹکڑا. لیکن ایمان لایا؟ نہیں لایا. کیوں؟ فرمائشی معجزات جو مانگے جاتے ہیں وہ اصل میں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان لانے کا ارادہ نہیں ہوتا. کہا محبوب فرمائشی معجزات پہلے نبیوں سے بھی مانگے گئے، اس لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اللہ کی اذن کے بنا کسی نبی کو کوئی معجزہ دکھانے کی اجازت نہیں. اچھا اب جس بات کی طرف میں آپ کو اصل میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ پر کچھ کم علم لوگ ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں. وہ اعتراض یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن نے کہا کہ ہم نے کچھ نبیوں کے واقعات آپ کو بتائے اور کچھ کے نہیں بتائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے پاس کلی علم نہیں ہے، حضور کے پاس کامل علم نہیں ہے سارے نبیوں کا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ یہ کہتے ہیں ما کانا وما یکون کا علم حضور کو ہے وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت نص قطعی ہے کہ جو تصدیق کر رہی ہے کہ حضور کے پاس ما کانا وما یکون کا علم نہیں ہے. ما کانا کا مطلب ہوتا ہے جو ہو گیا، ما یکون جو ہونے والا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ بھی حضور کو علم ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی حضور کو علم ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے. اب اس کا جواب سب سے پہلا یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ کہاں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے ماضی میں کچھ نبیوں کے قصے آپ کو بتا دیے کچھ کے نہیں بتائے. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ساتھ کہہ رہا ہے کہ مستقبل میں بتائے گا بھی نہیں. ہم تو یہ بات آپ کا اعتراض ہوتا بنتا ہے کہ اللہ ساتھ کہہ دے کہ محبوب ہم نے کچھ نبیوں کے واقعات بتا دیے کچھ کے نہیں بتائے اور ساتھ آئندہ بتائیں گے بھی نہیں. اگر یہ ہوتا تو پھر مان جاتے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ آئندہ بتائیں گے بھی نہیں. اب سنو سورہ ہود اللہ فرماتا ہے کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ
اللہ نے سارے رسولوں کے واقعات آپ کو بتا دیے ہیں. اللہ اللہ. قل کا لفظ اللہ نے بولا ہے سورہ ہود کے اندر. قل لن نقص علیک من انباء الرسل. اللہ نے سارے رسولوں کے حالات آپ کو بتا دیے. اب اگر اس سے آپ کہتے ہو کہ کچھ کے بتائے کچھ کے نہیں بتائے، تو دوسری آیت میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے سب کے بتا دیے، تو پھر آپ کا اعتراض بنتا نہیں. ٹھیک ہے. اور صحابہ معیار ایمان ہے، یہ یاد رکھنا. صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. آگے چلیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ آمنوا کما آمنوا بمثل ما آمن. کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ. اللہ قرآن میں معیار دے رہا ایمان کا کہ جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ، تو پھر مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا. اب اللہ نے ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار صحابہ کو قرار دے دیا. اب صحابہ کا کامل اعتماد، صحابہ کا کامل یقین تھا کہ حضور کو سارے نبیوں کا علم ہے. یہ صحابہ کو اعتماد بھی تھا اس بات پر، اور یقین بھی تھا، اور ایمان بھی تھا. اب اس کے لیے میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، جس ایک حدیث کو تقریباً 26 محدثین نے الفاظوں کی کمی بیشی سے نقل کیا اور کھنگال کر کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. 26 محدثین نے اس حدیث پر بحث کی ہے، اور پھر فیصلہ یہ کیا کہ یہ حدیث اپنے متن کے اعتبار سے کامل ہے، مکمل ہے، صحیح ہے، اسناد کے اعتبار سے بھی صحیح ہے. اچھا وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث بہت لمبی ہے، لیکن میں اس کا ایک درمیان کا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انبیاء ہیں؟ سرکار نے فرمایا 1,24,000. یہ اس لیے بھی غور سے سننا کہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی غلطی لگ رہی ہے، وہ 1,40,000 پڑھ رہے ہیں. 1,40,000 انبیاء ہیں. یارو کتنی عجیب بات ہے. ہم ایک زیادہ ماننے والے کو قادیانی کہہ رہے ہیں، جو حضور کے بعد ایک نبی مانے ہم اس کو کافر کہتے ہیں. اور یہاں تو 16,000 کا فرق آ رہا ہے. 24 میں 16,000 اور ڈالیں تو 1,40,000 بنتے ہیں. لیکن کمال ہے، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں کہ 1,40,000 نبی آئے. وہ ایک زیادہ ماننے والا کافر ہو جاتا ہے، جو 16,000 زیادہ مانے اس کا حال کیا ہوگا؟ حضرت ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انبیاء ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا 1,24,000. حضور رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون ہے؟ کہا آدم. سب سے آخر کون ہے؟ فرمایا میں. یا رسول اللہ کیا آدم مرسل ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں آدم مرسل ہیں. آدم مرسل ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم کو خود اپنے دستے قدرت سے بنایا، اپنی پسندیدہ روح اس میں ڈالی. یہ حدیث کا ترجمہ من و عن عرض کر رہا ہوں. ان کو اپنے سامنے تیار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت دے کر آدم کو زمین پر بھیجا. اب سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ 1,24,000 ہیں. معلوم ہوا سرکار کو سب کا علم ہے. رسول کتنے ہیں؟ 313. معلوم ہوا سرکار کو رسولوں کا بھی علم ہے کہ انہیں کے اندر سے رسول کتنے ہیں؟ وہ 313 ہیں. اب سب سے پہلا کون ہے؟ آدم. سب سے آخری کون ہے؟ حضور فرما رہے ہیں میں. اب معلوم یہ ہوا کہ سب کا علم حضور کو ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا علم حضور کو نہ ہو. پھر فرمایا سنو ابو ذر. اب یہ آگے ابو ذر کا سوال نہیں ہے، ابو ذر کے سوال ختم ہو گئے. اب سرکار نے خود فرمایا اب یہ جو اگلے الفاظ ہیں نا حدیث کے، یہ آپ کو بتائیں گے حضور کو ایک ایک کا الگ الگ علم ہے. فرمایا 4 نبی سریانی ہیں. اب سرکار نے خود فرمایا 4 نبی سریانی ہیں. کون کون؟ آدم،
شیش، ادریس اور نوح، فرمایا یہ 4 نبی سریانی ہیں۔ فرمایا سن ابو ذر 4 عرب ہیں جو عرب میں آئے، 4 عرب ہیں۔ کون کون؟ فرمایا سنو، ہود، صالح، شعیب اور میں۔ سرکار نے اپنی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا میں، یہ 4 عرب ہیں، وہ 4 سریانی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سرکار نے اس طرح فرمایا جو بنی اسرائیل سے نہیں ہے وہ پہلے 4، اور یہ عرب میں آئے ہیں 4۔ اور پھر فرمایا حضرت ابو ذر پھر بولے حضور اللہ نے کتابیں کتنی نازل کی؟ اب اس سوال سے پھر پتا چلے گا کہ حضور کو تمام انبیاء کا علم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ابو ذر، اللہ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی ہیں۔ کتنے صحیفے؟ 100 صحیفے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے لٹریچر، احکامات خدابندی پر مبنی چھوٹی چھوٹی کتابیں، ان کو جانا صحیفہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا 100 صحیفے اور 4 کتابیں اللہ نے نازل کی۔ اب سرکار پھر آگے فرما رہے ہیں، فرمایا شیش پر اللہ نے 50 صحیفے بھیجے۔ اب شیش کون ہے؟ آدم علیہ السلام کے ڈائریکٹ بیٹے، نسبی۔ اب حضور آدم کے بیٹے کے صحیفے بیان کر رہے ہیں، اور آئے کا میں دنیا میں سب سے آخر میں، درمیان میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، لیکن حضور فرما رہے شیش پر اللہ نے 50 صحیفے بھیجے۔ پھر فرمایا ادریس پر اللہ تعالی عز و جل نے 30 صحیفے بھیجے۔ پھر فرمایا ابراہیم پر اللہ نے 10، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے سے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے سے پہلے اللہ نے 10 صحیفے دیے۔ 50 کس پر آئے؟ جناب شیش پر۔ 10 کس پر آئے؟ 30 آئے جناب ادریس پر، 10 آئے جناب ابراہیم پر، اور 10 آئے جناب موسیٰ پر۔ 100 صحیفے پورے ہو گئے۔ پھر فرمایا ابو ذر، اللہ نے 4 کتابیں نازل کی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور فرقان یعنی قرآن۔ اب معلوم کیا ہوا؟ حضور کو تمام انبیاء کا کلی علم ہے۔ سرکار کو تعداد کا بھی علم ہے، انبیاء کا بھی علم ہے، کون نبی کس قوم کی طرف آیا، کس ملت کی طرف آیا، کس نسب میں آیا، حضور کو یہ بھی علم ہے، اور کس نبی نے کتنا عرصہ زمین پر گزارا، حضور کو یہ بھی علم ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ آیت یہ نہیں ہے کہ حضور کو کل انبیاء کا علم نہیں ہے، صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ حضور کو کل انبیاء کا علم ہے۔ اب اس کے بعد عقیدہ، اب عقیدہ، اس آیت سے عقیدہ بھی واضح ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ 1,24,000 یا اللہ نے جتنے رسول بھیجے سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ سب پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب۔ کسی ایک رسول کا بھی انکار ایمان سے خارج کر دے گا۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا واجب ہے۔ اچھا، کس طرح ایمان، کس طرح لانا؟ کہ وہ سب سچے اور برحق تھے، یہ ایمان لانا کہ اللہ نے جتنے رسول، جتنے نبی بھیجے سب سچے تھے، سب برحق تھے، اور جو پیغام اللہ نے دے کر انہیں زمین پر بھیجا وہ پیغام صحیح تھا اور سچا تھا، یہ ایمان لانا واجب ہے۔ پھر سب سے پہلے آدم ہے اور سب سے آخر میں ہمارے آقا ہے، یہ ایمان لانا بھی واجب ہے۔ اور یہ ایمان لانا بھی واجب ہے کہ ہر نبی کی شریعت اس کے زمانے میں نافذ العمل تھی اور اب وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ ہر نبی کی شریعت اس کے زمانے میں نافذ العمل تھی اور اب منسوخ ہو گئی ہے۔ اور یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ اگر 1,24,000 نبی مانے، قرآن کو مانا، حضور کو اللہ کا رسول محبوب مانا، لیکن حضور کو آخری نبی نہ مانا تو ایمان نہیں ہے۔
یہ بھی ایمان رکھنا واجب ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں، حضور سب سے آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، یہ ایمان لانا واجب ہے۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس طرح یہ آیا ہمارے حضور کے علم کی نفی نہیں کر رہی، حضور کے علم کو ثابت کر رہی ہے۔ پھر یاد رکھیے 28 انبیاء ایسے ہیں جن کا قرآن میں بائی نیم ذکر آیا صراحت کے ساتھ۔ 28 نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بائی نیم آیا ہے، ان کے نام لے کر اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ وہ کون کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہم السلام، لوط، موسیٰ، ہارون، شعیب، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان علیہم السلام، الیاس، یسع، ذوالکفل، ایوب، یونس اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام۔ 3 اور نام ہیں، 3 اور نام ہیں، یہ جو نام میں نے لیے یہ 25 بنتے ہیں، 3 اور نام ہیں، لیکن وہ صراحت کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی نبوت میں کچھ لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ اور وہ 3 نام کون سے ہیں؟ عزیر علیہ السلام، لقمان اور ذوالقرنین، یہ 3 نام قرآن کریم میں مزید صراحت کے ساتھ ہیں، بائی نیم۔ ذوالقرنین، عزیر اور لقمان، لیکن چونکہ اس میں کچھ اختلاف ہے اس لیے میں نے الگ یہ 3 آپ کو بتا دیے۔ اچھا، 4 نبی اور ہیں جن کا ذکر قرآن میں اشارتاً ہے، صراحتاً نہیں ہے، اشارے کے ساتھ ہے، صراحت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو 28 وہ ہیں نا کہ جن کا بائی نیم علل اعلان ہے، لیکن 4 کچھ اور ہیں۔ ان میں ایک قال لہم نبیہم، یہ سورہ بقرہ کی آیا ہے، قال لہم نبیہم ان اللہ قد بعث، اس سے پہلے قال لہم نبیہم، ان سے کہا ان کے نبی نے، اس سے مراد کون سے ہیں؟ حضرت شمعون علیہ السلام۔ قال لہم نبیہم، ان سے کہا، کون سے؟ ان کے نبی نے۔ یہاں نبی کا نام نہیں ہے، تو یہاں مفسرین کہتے ہیں یہاں نبی کا جو ضمیر ہے یہ حضرت شمعون علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، کیونکہ یہ ان کا دور تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا ہے سورہ قاف کے اندر ذکر ہے، سورہ قاف کے اندر، اور وہ ذکر ہے حضرت یوشع علیہ السلام کا اشارتاً۔ تیسرا ذکر ہے، یہ بھی سورہ قاف میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، یہاں پس پایا اپنے بندوں میں سے ایک بندہ خاص کو۔ وہ بندہ خاص کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ اس طرح ان کا نام جو ہے وہ صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے، اشارتاً ہے۔ 28 انبیاء کے نام قرآن کریم میں موجود ہیں، جن کا نام موجود ہے اور ذکر موجود ہے۔ تو اس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیہ کریمہ حضور علیہ السلام کے متعلق یوں ہے کہ حضور کو تمام انبیاء کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کو تمام انبیاء کا علم دیا، اور خود سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لکن نبوتا، حضور آپ کو نبوت کب ملی، کب آپ اللہ کے نبی بنے؟ تو سرکار نے فرمایا، آدم جب مٹی اور پانی کے درمیان ابھی گوندے جا رہے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ جب ابھی آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، ابھی آدم کو بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر قرآن نے خود کہا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول،
کہ اللہ نے عالم ارواح میں ایک جلسہ منعقد کیا جس میں تمام انبیاء کو مدعو کیا گیا اور خطاب خود اللہ نے فرمایا، اور کرسی صدارت پر ہمارے آقا تشریف فرماتے، قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ نے کیا کہا ہے، سارے نبیوں جب میں تمہیں بھیجوں کتاب و حکمت دے کر دنیا میں، اگر تمہاری نبوت اور رسالت کے زمانے میں ادھر دیکھو کرسی صدارت پر متمکن شخصیت تشریف لے آئے تو تم نے کیا کرنا ہے، اپنا نبوت اور رسالت کا منصب چھوڑ کر ان کا امتی بن جانا ہے، ان کا امتی بن جانا ہے۔ اب پورا تار ہوا یا نہیں ہوا علم؟ پھر اللہ نے اس بات کو سچا کرنے کے لیے زمین کے احکامات کے لیے شب معراج مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کیا اور حضور نے امامت کروائی، حضور نے امامت کروائی۔ اب جب حضور، کوئی میرا چیلنج ہے، کوئی مائی کا لال ایک روایت کا ایک لفظ دکھا دے کہ حضور جب مسجد میں داخل ہوئے ہوں تو حضور نے جبرائیل امین سے پوچھا ہو یہ مخلوق کہاں سے لے آئے ہو، یہ مقتدی کہاں سے لے آئے ہو، اور یہ کون لوگ ہیں جو مسجد اقصی میں صفیں باندھ کر کھڑے ہیں؟ حضور داخل ہوئے، حضور ہچکچائے نہیں، حضور نے سوال نہیں کیا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا حضور مصلی خالی ہے، امامت آپ نے کروانی ہے، تو حضور انبیاء سے گزر کر کے حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھائی تو کیا ہوا؟ معلوم ہوا حضور کو پتا تھا یہ سارے نبی ہیں، یہ جو کھڑے ہیں یہ سارے نبی ہیں، تو حضور کو صاحب کا علم ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اللہ نے ایک ایک بات سچی کرنے کے لیے اللہ نے کیا کہا، اگر تمہاری نبوت اور رسالت کے درمیان میرا محبوب آ جائے، میرا محبوب آ جائے تو تم نے نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر کیا کرنا، اس کا امتی بن جانا۔ اللہ نے اس آیت کے مختصر حصے کو ثابت کرنے کے لیے جناب عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب کیا ہوگا؟ قرب قیامت عیسیٰ کو زمین پر دوبارہ لایا جائے گا، لیکن عیسیٰ ہوں گے عیسیٰ لیکن نبی نہیں، میرے آقا کے امتی، تاکہ قرآن کی اس آیت کا وہ حصہ بھی سچا ہو جائے کہ نبوت چھوڑ کر میرے محبوب کا امتی بن جانا۔ تو عیسیٰ نبوت چھوڑ کر میرے آقا کے امتی بنیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال یاجوج ماجوج سے جنگ کریں گے اور دنیا سے کفر مٹا کر ایک مرتبہ پھر اسلام پھیلائیں گے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ما کان وما یکون کا علم عطا کیا ہے۔ اللہ سے